یہ بتا دوں گا کہ یہاں پر میں صرف ایک کتاب کا مطالعہ اکیلے کرنے کے بجائے آپ سب کے ساتھ کر رہا ہوں اور اس کی تشریح کر رہا ہوں۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ایسی کتابیں نہ آپ لوگوں کو مطلب عام سب کو پتہ ہوتی ہیں، نہ ہی ایسی کتاب اگر ہو تو اس کو پڑھا جاتا ہے لیکن یہ کتابیں بہت زیادہ اہم ہوتی ہیں، تو اس کا ایک اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کتاب کو پڑھا جائے یا سن لیا جائے، اور خاص طور پر کوئی بھی کتاب پڑھنی ہو یا کوئی بھی کورس کرنا ہو تو کسی سے پوچھ کر کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ بس نام سن کے کسی بھی کورس کا ہر کسی کو شامل نہیں ہو جانا چاہیے۔ یہاں پر میں جو یہ سلسلہ شروع کرنا چاہ رہا ہوں، یہ محض اللہ تعالیٰ کا ایک ہم پر ایک کرم ہے، سمجھ لیجئے کہ ہمارے پاس کتاب دستیاب ہے، ہمارے پاس ایک ایسا انسان دستیاب ہے جو اگرچہ کہ بہت ناقص نامکمل ہے، لیکن وہ اس کتاب کا فہم رکھتا ہے اور افہام کی تھوڑی بہت کوشش بھی کر سکتا ہے۔ یاد رکھیں، بنیادی باتوں میں ایک بات یہ ہے کوئی بھی کورس، کوئی بھی کتاب، کوئی بھی سبجیکٹ، کوئی بھی موضوع کو پڑھنے سے پہلے کسی جاننے والے معتدل انسان سے پوچھ لینا چاہیے۔ یاد رکھیں، اگر وہ آپ کو پڑھنے کا کہے تو پڑھنا چاہیے، اگر آپ کو نہ پڑھنے کا کہیں تو نہ پڑھنا چاہیے۔ بہت سے لوگ میری اس بات پر سیخپا ہوں گے، معترض ہوں گے، کہیں گے کہ یہ کیا بات ہوئی، اب علم سے بھی روکا جائے گا۔ علم سے روکا نہیں جا رہا، بالکل یہ اسی طرح کا معاملہ ہے جس طرح جسمانی غذا ہوتی ہے۔ ہر شے جو سامنے رکھی ہو اور وہ کھانے کی ہو تو اس کو کھایا نہیں جاتا، بہت ساری چیزوں کا پرہیز بھی ہوتا ہے، اور ہر ایک کے لیے ہر چیز موزوں نہیں ہوتی۔ اور آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ آپ کو ماہر غذائیات سے رجوع کرنا پڑے گا نا کہ میرا مزاج ایسا ہے اور میں ایسا ہوں اور میں ایسی ہوں، کیا میں اس غذا کو استعمال کر سکتا یا کر سکتی ہوں، میرے لیے کتنا مفید رہے گا؟ تو پھر وہ ماہر غذائیات، نیوٹریشنسٹ بتائے گا کہ ہاں یہ آپ کے لیے موضوع ہے، یہ ابھی نہیں، پہلے آپ اس سے پہلے اگر آپ یہ استعمال کرنا چاہتے ہو تو اس سے پہلے یہ غذا استعمال کر لیں 15 دن 20 دن، اس کے بعد آپ کا معدہ، آپ کا جسم اس قابل ہو جائے گا کہ آپ یہ طاقتور غذا استعمال کر سکو۔ پھر آپ اس کو استعمال کرو گے تو آپ کو اس کے مفید اثرات نظر آئیں گے۔ آپ لوگ تو ماشاءاللہ جانتے ہوں گے، آج کل تو بہت ساری سیرمز وغیرہ نکلے ہوئے ہیں، ہم اگر خود سے کوئی سیرم استعمال کر لیں تو ممکن ہے کہ ہمارے چہرے پر داغ دھبے ہو جائیں اور ساری سکن خراب ہو جائے، پھر ڈاکٹر کے پاس رجوع کیا جاتا ہے، اور اس کے بجائے اگر کوئی کسی ماہر سے پوچھ کر کوئی اپنے مناسب جو اس کے جلد کے لیے ہو وہ سیرم استعمال کرے تو اس کا کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ جسمانی غذاؤں کی طرح علمی غذا فکری غذا ہوتی ہے اور روحانی غذا ہوتی ہے، اور یہ بہت زیادہ اہم ہوتی ہے، کیونکہ انسان کی فکر
سلامت رہے گی تو اس کی ہر شے سلامت رہے گی، اور فکر ہی اصل چیز ہے، روح اصل ہے، بدن بعد میں ہے۔ اگر روح نکل جائے تو جسم کسی کام کا نہیں ہوتا ہے نا۔ اور اگر کسی انسان کا جسم کمزور ہے، میری طرح کمزور جسم، لیکن میرے اندر اگر طاقتور روح آ جائے آپ لوگوں کی طرح، تو پھر اس کے اندر بہت زیادہ طاقت، قوت اور بہت بہترین کاوشیں اور کارنامے انجام دینے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ حکیم اختر صاحب کا مجھے ان کا ایک شعر ہے، مجھے وہ شعر یاد نہیں آ رہا، لیکن اس شعر کا مفہوم یاد آ رہا ہے۔ اصل میں میرے خیال میں وہ جلال الدین رومی رحمہ اللہ تعالیٰ کا شعر جو انہوں نے تشریح کی ہے، بہرحال فارسی کا وہ شعر ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ والوں کو تم دیکھو گے ایسے ہوں گے، اتنے کمزور ہوں گے کہ مچھر کے کاٹنے پر بلکنے لگیں گے، اتنے کمزور ہوں گے، لیکن ان کے اندر ایمان، ان کی روح اتنی مضبوط اور اتنی قوی ہوگی کہ وہ زمین و آسمان کے قلابے ملانے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے۔ یہ میرے اپنے الفاظ میں نے بتایا ہے سمجھانے کے لیے۔ بتانا یہ چاہا کہ روح اصل ہے، علمی فکری غذا کا صحیح سالم ہونا ضروری ہے، اور ان کے مآخذ بہت احتیاط سے برتنے چاہیے، اور اس کے لیے کسی مینٹر کی، کسی صاحبان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھی اردو استعمال کر رہا ہوں۔ صاحبان کا مطلب جس کے سائے میں آپ رہ سکو، چل سکو، اور آپ کو مشکلات کی کڑی دھوپ پریشان نہ کرے، اور آپ راہیاب ہو سکو۔ یہ کتاب ہے، پاکستان سے چھپی ہوئی کتاب ہے، اور یہ کوئی چھوٹا موٹا نام نہیں ہے۔ شیخ المحدثین حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ چھپی ہوئی ہے، جامعہ اشرفیہ جیسے بڑے ادارے کے مکتبہ الاشرفیہ سے، لاہور۔ اس کی پرنٹ پرانی ہے، میرے پاس جو اس کی پرنٹنگ ہے وہ جدید پرنٹنگ ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کی پی ڈی ایف مل جائے، اور اگر نہیں ملتی اس کی پی ڈی ایف، کیونکہ اس کے اندر دیکھنا ذرا مشکل ہے، میں ایک کام یہ کروں گا کہ جتنا بھی مجھے پڑھنا ہوگا، پڑھ کے سنانا ہوگا، اس کو میں سکین کر کے آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دوں گا، اور پھر انشاءاللہ ہم آسانی سے اس کو پڑھ سکیں گے۔ ویسے میں بول کے بھی سنا سکتا ہوں، لیکن آپ لوگ اگر الفاظ دیکھتے رہو تو زیادہ بہتر رہے گا۔ ممکن ہے مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے، ممکن ہے توجہ بٹ جائیں، سامنے کتاب بھی رہے گی تو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ کیا میرا خیال صحیح ہے؟ سر ہم یہ کتاب کہاں سے شروع کر رہے ہیں؟ مطلب ہم بالکل شروع سے کریں گے؟ بالکل شروع سے کریں گے، اسے درمیان میں بہت سی باتیں چھوٹ جائیں گی ورنہ، اور فہم میں مشکل ہوگی۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اس کو جلد سے جلد کمپلیٹ کریں ہم، کیونکہ ٹھیک ہے۔ بہت سی باتیں سمجھانے کے لیے بہت سی تمہیدوں کو سامنے رکھنا پڑتا ہے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہ تعالی ہمیں حق کو حق بنا کر دکھائے اور حق کی اتباع نصیب فرمائے، باطل کو باطل ہی کی طرح پیش کرے، اور اس سے اجتناب کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آمین۔ یہ دعا باضابطہ مانگا کیجئے، عربی نہیں آتی تو اردو تو سمجھ آتی ہے، اردو میں مانگا کیجئے۔ حق و باطل کی تمیز کروانے والی، فکری بے راہ رویوں سے نکال کے صحیح ڈگر پر ڈالنے والی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے خلافت راشدہ۔ نام تو ایسے لگتا ہے جیسے اس کے اندر قصے کہانیاں ہوں گی، پوری سیرت ہوگی، جیسے عام طور پر ہوتا ہے۔
کیا میں شروع کروں؟ جی سر. چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین خاتم الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین لا سیما خلفاءہ الراشدین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم يا أرحم الراحمين. اللہ رب العالمین کی تمام تعریفیں اور بہترین انجام ہیں. اللہ سے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے صلاۃ و سلام ہو اولین اور آخرین کے سردار، انبیاء کے سب سے انبیاء اور رسولوں کی سب سے آخری کڑی، ہمارے سردار، ہمارے آقا محمد عربی پر، ان کی آل پر، ان کے صحابہ پر، ان کے ازواج پر، ان کی اولاد پر، سارے کے سارے، سب کے سب، خاص طور پر ان کے خلفائے راشدین پر، اور ان پر جنہوں نے ان سب کا اتباع کیا اچھے طریقے سے، اور قیامت تک، یعنی قیامت تک صلاۃ و سلام نازل ہوتا رہے، اور قیامت تک جو بھی ان کی اتباع کرے گا ان سب کے لیے. وعلینا معہم، اور ہم پر بھی ان کے ساتھ صلاۃ و سلام ہو، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے. اما بعد، حمد اور صلاۃ کے بعد علماء دین نے خلفائے راشدین کے فضائل و مناقب میں بے شمار کتابیں لکھی، جزاہم اللہ تعالی عن الاسلام والمسلمین خیرا. اللہ تعالیٰ ان کو اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرمائے. من جملہ ان کے، یعنی جتنے علماء اور فقہا ہیں جن لوگوں نے خلفائے راشدین کے فضائل پر کتابیں لکھی ہیں، ان میں سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی قدس سرہ کی ازالۃ الخفاء ایک کتاب ہے، ٹھیک ہے، بہت بہترین، جو اپنے موضوع میں بے مثال اور لاسانی ہے. خلافت راشدہ کی حقیقت اور تفضیل شیخین، تفضیل کا مطلب فضیلت، شیخین کا مطلب حضرت ابو بکر اور حضرت عمر. حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی فضیلت باقی دو خلفاء پر زیادہ ہے، یعنی حضرت عثمان پر اور حضرت علی پر. اس کا یہ جو بات ہے خلافت راشدہ کی حقیقت اور تفضیل شیخین کا دلائل عقلیہ اور نقلیہ. عقلیہ کا مطلب آپ کو لاجک سے بھی بتائیں گے، اور آپ کو کیا کہتے ہیں، احادیث اور قرآنی آیات سے بھی بتائیں گے، ٹھیک ہے. دلائل عقلیہ اور نقلیہ سے اس بات جس عجیب و غریب انداز سے فرمایا ہے وہ محیر العقول ہے. محیر العقول کا مطلب عقلوں کو حیرت میں ڈال دینے والا. اور عقل کیوں نہ حیران ہو، کتاب کیا ہے، ایک بحر بے کراں ہے جس میں اس صاف و شاف آب زلال کو جمع کیا گیا ہے، جو صحائب الہام نے مصنف علیہ الرحمہ کے قلب صافی پر برسایا ہے. یہاں پر بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ایک ایسا انسان ہے جو صدیوں میں کیا 20 صدیاں گزر جائیں ایسا انسان پیدا نہیں ہو سکتا. ان کے قلب پر اللہ تعالیٰ نے وہ باتیں برسائی ہیں اور انہوں نے اس کو کتابوں میں لکھ کے چھوڑا ہے، اور آج بھی ویسی کتاب دنیا میں نہیں مل سکتی جیسی انہوں نے لکھی ہے. تو اسی کے بارے میں بول رہے ہیں کہ عقل کیوں نہ حیران ہو. کتاب کیا ہے، کس کی کتاب ہے، ان کی کتاب ہے. اور پھر اس الہامی درایت کو روایت نبویہ سے مدلل اور مبرہن کیا ہے. مدلل اور مبرہن دونوں ایک ہی معنی ہے. مدلل کا مطلب دلیل سے آراستہ کر دینا. جب قلم درایت پر چلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ قلم جنید رحمہ اللہ تعالی اور بایزید کا ہے، اور جب قلم روایت پر چلتا ہے تو روایات کا ایک عظیم دریا نظر آتا ہے.
درایت کا مطلب ہوتا ہے روایت کی تشریح اور روایت کے اندر اس کے معنی کو بیان کرنا. روایت کا مطلب ہوتا ہے احادیث اور قرآنی آیات کا ذکر کرنا. ٹھیک ہے, روایات کا ذکر کرنا یعنی یہ حدیثیں بتانا, اس کے مطلب کو سمجھانا درایت ہوتا ہے. ٹھیک ہے, روایات کا ایک عظیم دریا نظر آتا ہے. اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ قلم اسقلانی اور قسطلانی کا ہے. یہ بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں. ایسی کتاب کہ جو دریائے روایت اور دریائے درایت کا مجموعہ ہو اور مجمع البحرین کا مصداق ہو, اس پر قبضہ پانا بہت دشوار ہے. مطلب اتنی بحر بے کراں کتاب, اس پر سب کو سم فہم حاصل ہو بہت مشکل ہے. ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچتے ہیں تو پہلا کنارہ نظروں سے غائب ہو جاتا ہے. اس لیے اس ناچیز اور ہیچ مدان نے مطلب یہ کیا کہتے ہیں, حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندیلوی کہہ رہے ہیں, نے اس کتاب کا غور سے مطالعہ کیا اور یہ ارادہ کیا کہ اس کتاب کے مقاصد کلیہ اور مباحث مہمہ کا خلاصہ کر دیا جائے. یعنی اس کے اندر جو اس کتاب کا جو مقصد ہے اور اس کتاب کے جو اہم مباحث ہیں, یعنی جس چیز کو لے کر, جس ٹاپک کو لے کر اس میں بات کی گئی, ان سب کو نا شارٹ کر دیا جائے, خلاصہ کر دیا جائے, اس کا نچوڑ اور عطر پیش کر دیا جائے, اور روایات میں سے صرف ضروری حصے پر اکتفا کیا جائے. مطلب اگر ازالۃ الخفا میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ایک دلیل کے ایک بات پر 5-6 دلیلیں دی ہیں, تو انہوں نے ضروری دلائل پر اکتفا کیا, ہر دلیل کو پیش نہیں کیا, تاکہ اہل فہم یعنی کج فہم نہیں, جو فہم رکھتا ہو, جو دلائل دینے کے بعد منہ نہ موڑتا ہو, اس پر اصل مسئلہ واضح ہو جائے کہ مسئلہ ہے کیا, بات کیا ہے, اور خلافت راشدہ کی حقیقت اور اس کے مقام اور مرتبے سے آگاہ ہو جائیں, اور بقدر ضرورت کتاب و سنت سے اس کے شواہد پر مطلع ہو جائیں. یعنی جتنی ضرورت ہے کتاب اور سنت میں, یعنی احادیث اور قرآن میں, اس کی جو احادیث ہیں, روایات ہیں, جو باتیں ہیں, وہ ہمیں پتہ ہو جائیں. اصل مقصد واضح ہو جانے کے بعد اگر تفصیل درکار ہو تو اصل کتاب کی مراجعات کریں. یعنی اس کتاب کو پڑھ لینے کے بعد اگر مزید اور اچھے سے پڑھنا چاہتے ہیں تو ازالۃ الخفا پڑھ لو. ٹھیک ہے, اور جو لوگ باران عظیم یعنی اصل ازالۃ الخفا تک نہ پہنچ سکیں, آپ لوگ بتا نہیں رہے مجھے, نہ پہنچ سکیں تو وہ اس شبنم یعنی اس خلاصے پر اکتفا کریں. فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلْ. اور جو لوگ اس حوض تک نہ پہنچ سکے, ان کے لیے اس حوض میں سے سراہی اور مشکیزہ ہی پیش کر دیا جائے, کچھ تو پیاس بجھے گی. علاوہ ازیں متعدد مباحث میں دیگر اکابر امت کے کلام معرفت التیام سے اضافات اور اقتباسات کا اضافہ کیا تاکہ بحث مکمل ہو جائے اور مسئلے میں تشنگی باقی نہ رہے. مثلا امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مکتوبات سے, اور تحفہ اثنا عشریہ مصنفہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ سے, اور منہاج السنہ مصنفہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے مختلف مقامات میں لطیف اضافے کیے. اب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تحریر سراپا تقصیر کو قبول فرمائے اور اس نابکار اور ناہنجار کا خلفائے راشدین کے غلاموں اور کفش برداروں میں حشر فرمائے. آمین یا رب العالمین. کسی نااہل کی کیا مجال کہ وہ شاہی محل کا رخ کر سکے, اس کی انتہائی تمنا یہ ہوتی ہے کہ مقربین سلطانی کی کفش برداری کا شرف مجھ کو حاصل ہو جائے, اور ان کی جوتیوں کے طفیل مجھ کو کوئی دربان اندر جانے سے نہ روکے. کفش بردار کی حقیقت ہی یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں سوائے کسی مقبول اور برگزیدہ کی جوتیوں کے اور کچھ بھی نہ ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. میں نے اتنی بات آپ لوگوں کو کہیں سمجھ آئی؟
معنی خلافت، خلافت کے معنی لغت میں یعنی ڈکشنری میں اس معنی کو اگر دیکھیں تو اس کا معنی ہوتا ہے نیابت اور جانشینی، یعنی کسی کے قائم مقام ہونا۔ خلافت خلف سے ہے، کسی کے بعد آنا اور اس کی جگہ پر بیٹھ جانا، اسے کہتے ہیں خلافت۔ جا کا مطلب ہوتا ہے جگہ، نشین کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا، جا نشینی کا مطلب اس کی کسی کی جگہ پر بیٹھنا، اس کی جگہ سنبھالنا، اس کے مرتبے کو، اس کے رتبے کو، اس کے عہدے کو، اس کی ذمہ داریوں کو سنبھالنا۔ خلافت کے معنی لغت میں نیابت اور جانشینی کے ہیں، کہ ایک شخص کو کسی کا قائم مقام بنایا جائے جو نیابتاً اس کا کام انجام دیتا ہے۔ اور اصطلاح شریعت میں یہ ہے اصطلاح شریعت کی جس کے اندر خلافت کا مطلب سمجھ میں آئے گا۔ شریعت میں خلافت کسے کہتے ہیں؟ پلیز اپنے اپنے نوٹس بنا لیا کیجئے۔ اور اصطلاح شریعت میں خلافت اس اسلامی سلطنت اور بادشاہت کو کہتے ہیں۔ الفاظ بہت نپے تلے ہوتے ہیں، بہت نپے تلے ہوتے ہیں، غور سے سننا۔ سلطنت اور بادشاہت، اسلامی سلطنت اور بادشاہت کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے بطریق نیابت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نبویہ علی صاحبہا الف الف صلاۃ و الف الف تحیۃ کو قائم اور مستحکم کیا جائے۔ یہاں پر بولنا یہ چاہتے ہیں کہ خلافت راشدہ، خلافت کا مطلب اور اس کا معنی شریعت میں کوئی بھی اسلامی بادشاہت ہو سکتی ہے، کوئی بھی اسلامی سلطنت ہو سکتی ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر خلافت کرے، سلطنت کرے، بادشاہت کا کام انجام دے، اسے کہتے ہیں خلافت شریعت میں۔ کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ، آج کے زمانے میں بھی اگر کوئی بادشاہ کھڑا ہو جائے اور وہ کہے کہ میں پوری دنیا میں یا اپنی بادشاہت میں، اپنی سلطنت میں، اپنی رعایا پر وہ کام کروں گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ان کے طریقے پر میں چلوں گا، تو وہ اسلامی خلیفہ کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ اور جو شخص نائب نبی ہونے کی حیثیت سے دین کے قائم رکھنے کا انتظام کرے وہ خلیفہ ہے۔ یہاں پر یہی بات بتائی گئی، خلافت کسے کہتے ہیں اور خلیفہ کسے کہتے ہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اب نہیں ہے، ہے نا، تو ان کی طرف سے جو خلافت کا کام انجام دیتا ہے اس کو خلیفہ کہتے ہیں۔ اور نائب ہونے کی حیثیت کی قید اور شرط اس لیے لگائی گئی تاکہ لفظ خلیفہ کے مفہوم سے انبیاء خارج نہ ہو جائیں، اس لیے کہ انبیاء اکرام حق تعالیٰ کے خلیفہ ہوتے ہیں، انبیاء اکرام اللہ تعالیٰ کا نائب ہونے کی حیثیت سے دین کو قائم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں اپنے خلیفہ کو بھیجا، ان خلیفہ کے چلے جانے کے بعد مزید خلفاء آتے ہیں، اسی لیے انبیاء بھی خلیفہ ہیں، ٹھیک ہے، اور انبیاء کے بھی خلفاء ہوتے ہیں۔ کیا میں اپنی بات سمجھا پایا؟ خلافت عامہ اور خلافت خاصہ۔ اہل سنت یعنی اہل سنت والجماعت، اہل سنت کے نزدیک خلافت کے معنی سلطنت اور مسلمانوں کی فرمانروائی کے ہیں۔ فرمانروائی کا مطلب حکمرانی۔ پس یعنی لہذا اگر وہ خلافت نمونہ نبوت ہو تو خلافت خاصہ ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی سلطنت جو مسلمانوں کی حکومت ہے اگر وہ نبوت کا نمونہ ہے تو وہ خلافت خاصہ ہے، اور اس کو خلافت راشدہ بھی کہتے ہیں کہ حکومت اصولی طور پر اسلام کی پابند ہے مگر عملی طور پر قانون شریعت کے اتباع میں مقتصر اور کوتاہ ہے، ٹھیک ہے۔ اصولی طور پر یعنی اصول اس کا کیا ہے؟ اسلام کی پابند ہے بھائی، لیکن عملی طور پر شریعت کی اتباع میں کسی نہ کسی حد تک تو کوتاہی ہوتی ہے نا، نبی جیسا کام تو نہیں ہو سکتا۔ با الفاظ دیگر، با الفاظ دیگر خلافت راشدہ اس حکومت اور ریاست کو کہتے ہیں کہ جس کا تمام ملکی اور ملی نظام منہاج نبوت پر ہو۔ منہاج کا مطلب طریقہ، جس کا
ملی نظام، ملت کا نظام اور ملکی نظام سب نبوت کے طریقے پر ہو، اسے کہتے ہیں خلافت راشدہ۔ اور جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کے طور پر وہ امور انجام دیے جائیں جنہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت پیغمبری انجام دیتے رہے، مثلا اقامت دین، یعنی دین کا قائم کرنا یہ حضور کی ذمہ داری تھی، بس بحیثیت پیغمبر حضور نے کیا۔ تو جو بادشاہ دین کو قائم رکھے گا وہ خلیفہ کہلائے گا، حضور کی نیابت میں کام کرے گا۔ مثلا اقامت جہاد بدشمنان دین، دین کے دشمنوں سے جہاد قائم رکھنا، ٹھیک ہے، یہ حضور کا کام تھا، اگر کوئی آج کرے تو وہ خلیفہ کہلائے گا، یعنی بادشاہت ہونی ضروری ہے۔ اقامت حدود شرعیہ، یعنی جو سزائیں ہیں ان کو قائم رکھنا۔ اقامت ارکان اسلام، اسلام کے جو ارکان ہیں ان کو قائم رکھنا۔ احیاء علوم دینیہ، مثلا قضاء و افتاء وغیرہ وغیرہ۔ احیاء کا مطلب زندہ کرنا، علوم دینیہ یعنی دینی علوم جو ہے، مثال کے طور پر افتاء ہے، یعنی جو عدالتیں وغیرہ کا نظام ہے اور اس کے جو علوم ہیں ان سب کو زندہ رکھنا وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے کام جو نبی کرتے تھے وہ اگر کوئی بادشاہت میں اپنی کرے تو وہ خلافت کہلائے گی، خلافت راشدہ کہلائے گی اور خلیفہ کہلائے گا وہ انسان، ٹھیک ہے جی۔ مطلب انڈائریکٹلی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بادشاہ تو مطلب ہمارے ممالک میں نہیں ہوتے، تو انڈائریکٹلی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے طریقوں کو اور شریعت کو نافذ کرے ملک میں تو وہ مطلب پرائم منسٹر ہو، صحیح ہے، لیکن اس کو دین کی لینگویج میں ہم خلیفہ کہیں گے۔ جی بالکل۔ الفاظ چینج ہو سکتے ہیں، اس کو دین کی ٹرم میں خلیفہ کہیں گے۔ غرض ٹھیک یہ ہے۔ کہ اس حکومت کا نظام ایسا ہو کہ وہ بادشاہت اور سلطنت معصیت نہ ہو، وہ بادشاہت اور سلطنت معصیت نہ ہو، یعنی معصیت کا مطلب گناہ نہ ہو، غلط نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو، یعنی حکومت احکام شریعت کے اجراء میں یعنی جاری کرنے میں، احکام شریعت کے جاری کرنے میں اپنی ذمہ داری کو پورا کر دے، احکام شریعت کو نافذ کرنے میں، احکام شریعت کو لاگو کرنے میں، چاہے وہ حکومت کا نظام اپنا درباری نظام ہو، چاہے وہ عدالتوں کا نظام ہو، چاہے وہ عوام کا نظام ہو، ہر جگہ پر اسلامی شریعت کے احکام کو نافذ کرنے کی جو ذمہ داری پوری کرتا ہے اس کو خلیفہ کہا جاتا ہے، اور اس خلافت کو، اس بادشاہت کو، اس حکومت کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے۔ اور عند اللہ عاصی نہ ٹھہرے، عند اللہ کا مطلب اللہ کے نزدیک وہ گنہگار نہ ٹھہرے، ایسے کام کرے تو۔ اور راشدہ کے معنی یہ ہیں کہ توفیق ربانی اور تائید آسمانی اس کو کشاں کشاں رشد اور ہدایت اور حق اور ثواب ہی کی طرف لے جائے اور باطل اور جور کی طرف لے جانے سے اس کو روک دے۔ رشد کا مطلب ہوتا ہے ہدایت، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ملتی رہے اور وہ باطل کی طرف جانے سے رکے، ظلم کی طرف جانے سے رکے، عدل کی طرف آئے، ثواب اور ٹھیک کی طرف آئے، حق کی طرف آئے، تو اس کو کہیں گے خلافت راشدہ، ٹھیک ہے۔ راشدہ کا مطلب ہادیہ، یہ خلافت راشدہ ہے۔ اور اس کے بالمقابل خلافت جابرہ ہے، ٹھیک ہے، اور سے سنو، یعنی خلافت راشدہ کے مقابلے میں کون سی خلافت آتی ہے؟ خلافت جابرہ، جس میں بہت سے خلاف شرع امور عمل میں آئے ہوں۔ خلاف شرع یعنی شریعت کے بالکل مخالف کام عمل میں آئے ہوں، چاہے وہ فیصلوں میں ہوں، چاہے وہ حکومتوں میں ہوں، چاہے وہ طرز عمل میں ہوں۔ نیز اگر کوئی شخص فاطمی بھی ہو بلکہ بالفرض وہ معصوم بھی ہو مگر اس کا حکم نافذ اور جاری نہ ہو تو اس کو خلیفہ نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ خلافت کے لیے حکومت اور فرما روائی ضروری اور لازم ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی ایک تنظیم چلائے اور وہ اسلامی شریعت کو نافذ کرنے کے کام کرے تو وہ خلیفہ ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا، اس کے لیے بادشاہت اور حکومت ضروری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔
اور اسی طرح کافر بادشاہ کو بھی خلیفہ نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ اس کو اقامت اور احیاء علوم شرعیہ اور اقامت حدود شرعیہ سے کوئی غرض اور سروکار نہیں۔ کیوں خلیفہ نہیں کہا جائے گا؟ خلیفہ تو اس کو کہا جائے گا جو نبی کی نیابت کرے۔ ایک کافر بادشاہ ہے، اگر وہ مسلمانوں کو نماز کی اجازت دیتا ہے، ان کے احکام پر عمل کرنے کی اجازت دیتا ہے تو کیا، اور وہ عدل کرتا ہے، تو کیا اس کو خلیفہ کہیں گے؟ نہیں، اس کو خلیفہ نہیں کہیں گے، کیونکہ اس کی غرض وہ نہیں ہے کہ وہ نبی کے کام کو سر انجام دے، کہ وہ دین کو زندہ کرے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی بات؟ جی آ سر۔ گئی۔ خلافت راشدہ کی شرائط اور لوازم، یعنی خلافت راشدہ کو کب خلافت راشدہ کہیں گے، کیا شرطیں ہیں اس کی، کیا لوازمات ہیں اس کے۔ خلافت راشدہ کی بہت سی شرطیں ہیں، مثلا خلیفہ کا شنوا اور بینا ہونا، یعنی خلیفہ بہرا گونگا نہ ہو، بہرا اندھا نہ ہو، بلکہ وہ سن سکتا ہو، دیکھ سکتا ہو، آزاد ہونا، غلام نہیں ہو سکتا، وہ صاحب علم و عدالت ہونا، اس کے پاس علم بھی ہو، اس کے پاس وہ بیرسٹر بھی کی حیثیت بھی رکھتا ہو، یعنی وہ جانتا ہو احکام کو اور بہت ساری چیزوں کو۔ شجیع ہونا، بہادر ہونا، بزدل نہیں۔ صاحب الرائے ہونا، صاحب الرائے کا مطلب وہ ایسا انسان ہو کہ اس کے پاس رائے رکھنے کی اہلیت ہو۔ ہمارے پاس ہر کوئی رائے دیتا ہے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا میں بھی رائے دے سکتا ہوں، نہ میں صاحب الرائے ہوں نہ آپ لوگ صاحب الرائے ہیں۔ صاحب الرائے ایسا انسان ہوتا ہے جس کے پاس علم ہوتا ہے، جس کے پاس بصیرت ہوتی ہے، جس کے پاس بہت زیادہ تجربہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ کوئی بات سمجھتا ہے، اس کو کہتے ہیں صاحب الرائے۔ اسی لیے ہر کسی کو منتری اور سنتری اور ہر کسی کو وزیر نہیں بنایا جاتا، وہ صاحب الرائے لوگ ہوتے ہیں جن کو وزیر بنایا جاتا ہے۔ تو بادشاہ کو بھی صاحب الرائے، خلیفہ کو بھی صاحب الرائے ہونا چاہیے، جنگ اور صلح کے موقعوں پر نمایاں کام کر سکتا ہو۔ ٹھیک ہے، جنگ ہو تو اس وقت کوئی بہترین کام کرے، صلح ہو تو اس وقت کوئی نمایاں کام سر انجام دے۔ یہ کچھ شرطیں ہیں جو خلافت راشدہ کے لیے لازم اور ضروری ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر وہ بتا رہے ہیں، اور یہ وہ شروط ہیں، شروط شرط کی جمع، جو بداہت عقل معلوم ہے۔ بداہت عقل کا مطلب چھوٹا بچہ بھی اس کو سمجھتا ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں بھائی، ایک انسان کو سنائی نہیں دے رہا، دکھائی نہیں دے رہا، وہ کیا خلیفہ بن کے پوری امت کو دکھائے گا اور سکھائے گا، ہے نا؟ تو ظاہر سی بات ہے، ایک بندہ خود غلام ہے، کسی اور کی ملکیت ہے، وہ کیا سب کو آزادی دے گا، ہے نا؟ اور ایک خود بزدل ہے، اس کو خود نہیں پتا کیا کرنا ہے، ڈر کے اندر بیٹھ جاتا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ جس کے پاس خود اپنی رائے اور عقل نام کی چیز نہیں ہے، جس کے پاس علم و فہم نام کی چیز نہیں ہے، وہ کیا خلیفہ بنے گا اور وہ کیا خلافت چلائے گا؟ یہ تو عقل والی بات ہے، عقل میں آنے والی بات ہے نا، چھوٹے بچے کی بھی وہی کہہ رہے ہیں جو بداہت عقل سے معلوم ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ مقاصد خلافت بغیر ان امور کے متحقق نہیں ہو سکتے، یعنی جو خلافت قائم کرنے کا مقصد ہے، حکومت کا جو مقصد ہے اسلام کا، وہ ان سب چیزوں کے بغیر پورے ہو ہی نہیں سکتے۔ لیکن خلیفہ راشد میں اس عام شروط خلافت کے علاوہ ایک مزید شرط یہ ہے کہ اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملکات اور افعال میں خاص تشبہ حاصل ہو۔ کیا ہی بات ہے، کیا ہی بات ہے، اللہ اکبر! یہ اتنا بہترین جملہ ہے، اگر اس جملے کو سمجھ لیے نا، اگر اس جملے کو سمجھ لیا نا، تو آگے کی کتاب سمجھنا آسان ہو جائے گا، آگے کی بہت ساری دقیق باتوں کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ بات سمجھیں، دیکھیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ خلیفہ بننے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہے، لیکن خلیفہ راشد کہلانے کے لیے ایک اور شرط ہے، وہ یہ شرط ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ملکے تھے، ملکہ جو صلاحیتیں تھیں، ان صلاحیتوں میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعمال اور افعال تھے، ان اعمال اور افعال میں اس کو خاص مشابہت ہو، سملیرٹی ہو، کہیں نہ کہیں کسی طرح اس کے پاس وہ صفات ہوں۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا نمونہ اور ذل ہو۔ ذل کا مطلب ہوتا ہے سایہ ہو،
اور تشبہ سے ان صفات کے ساتھ تشبہ مراد ہے جو اوصاف نبی اور رسول کو نبوت اور رسالت کی حیثیت سے حاصل ہوں. یعنی یہ نہیں کہ حضور کے بال ایسے ہیں، حضور کا کاندھا ایسے تھا، حضور کپڑے ایسے پہنتے تھے، حضور کا جسم ایسا تھا، اس کا بھی مل رہا ہے، یہ نہیں، بلکہ نبوت اور رسالت کی حیثیت سے جو نبی کو اوصاف ملتے ہیں وہ اوصاف میں اس کے پاس سملیرٹیز ہوں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ صاحب الرائے ہونے میں، شجاعت و بہادری کے ہونے میں، اور بہت ساری چیزوں میں. ٹھیک ہے، نبوت کے لیے، نبی ماننے کے لیے جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں. اور جن اوصاف کا نبوت اور رسالت سے تعلق نہیں ان میں تشبہ مراد نہیں. مطلب ممکن ہے مثال کے طور پہ حضور کے بال تھوڑے سے گھنگریالے تھے، اب کسی کے بال گھنگریالے نہیں ہیں تو یہ تو نبوت سے مشابہ رکھنے والی چیز نہیں ہے نا، نبوت کے اوصاف میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے. مثلا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا غائب درجے حسین و جمیل ہونا یا ہاشمی ہونا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی تھے تو کیا اب خلیفہ ہمیشہ ہاشمی ہو؟ مطلب بنو ہاشم کے خاندان سے ہو؟ کیا خلیفہ کو بھی حسین و جمیل ہونا ضروری ہے؟ نہیں، یہ سب چیزیں نہیں ہیں. ان صفات کو نبوت و رسالت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے حسین و جمیل کو نبی نہیں بنایا، یعنی وہ حسین و جمیل یہ دیکھ کر تو نبی نہیں بنایا نا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انبیاء اکرام جمال میں مختلف رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہر کسی کا جمال الگ رہا، اور ہزاروں نبی بنی اسرائیل میں ہوئے. معلوم ہوا، دیکھو یہاں پر شروع میں کیا بتایا تھا؟ شروع میں بتایا تھا یہ بتایا تھا میں نے، یہاں پر انہوں نے لکھا تھا کہ انبیاء بھی اللہ کے خلیفہ ہیں اور خلیفہ کے لیے ہاشمی ہونا ضروری نہیں ہے. اس کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ کئی انبیاء، ہزاروں انبیاء تو بنی اسرائیل میں ہوئے، ہاشمی تو تھے ہی نہیں. جمال میں بھی مختلف رہے، کسی کا کم کسی کا زیادہ. معلوم ہوا کہ ہاشمیت نبوت کے لیے لازم اور ضروری نہیں، بخلاف اقامت جہاد، اقامت ارکان اسلام، احیاء علوم دینیہ وغیرہ وغیرہ. یہ صفات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلحاظ وحی اور نبوت حاصل تھے. کیا مطلب؟ جہاد کا قائم کرنا، اسلامی ارکان کا، نماز روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ کا قائم کرنا، دینی علوم کو زندہ کرنا، یہ سب کے سب نبوت کی صفات ہیں. یہ صفات اس کے اندر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اور یہ صفات حضور کو کیسے حاصل ہوئی؟ نبوت کی طرف سے حاصل ہوئی، وحی کی طرف سے حاصل ہوئی. ٹھیک ہے، تو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ خوبصورت ہے یا نہیں، یہ کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ ان چیزوں میں، ان صفات میں وہ کتنا حضور سے مشابہ ہے. اکثر انبیاء اکرام اگرچہ مامور بالجہاد نہ تھے، لیکن جن حضرات نے جہاد کیا وہ وحی الہی کی بنا پر کیا. یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ بہت سے انبیاء کو جہاد کا حکم نہیں تھا، لیکن جن انبیاء نے بھی جہاد کیا وہ خود سے تو نہیں کیا، بلکہ وحی آئی نا ان کو کہ جہاد کرو تم. تو یہ نبوت کی ایک صفت ہے، وحی الہی کے بنا پر جہاد کرنا. پس یعنی لہٰذا یہ ساری باتیں آپ نے سننی، تو اس کا نتیجہ یہ ہے، اسی قسم کے صفات میں خلیفہ خاص کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشبہ کامل حاصل ہونا ضروری ہے. یہ سارے کام کرنا اس کا ضروری ہے، یہ ساری صفات اس کے اندر ہونی چاہیے، ان سب کے ملکے اس کے پاس ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، اور تشبہ کامل کی قید اس لیے لگائی، بھئی تشبہ ہو کافی ہے نا، تشبہ کا مطلب مشابہت ہو، لیکن یہاں کہا گیا تشبہ کامل، یعنی مکمل سملیرٹی ہو. ٹھیک ہے، یہ قید لگائی گئی. تشبہ ناقص بھی ہو سکتا تھا، تھوڑی تشبہ بھی ہو سکتی تھی. تشبہ کامل کی قید اس لیے لگائی کہ فقط بعض صفات میں تشبہ کا حاصل ہونا کافی نہیں، صرف کچھ صفات میں ہے کچھ صفات میں نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ورنہ ہر مسلمان کو کچھ نہ کچھ تشبہ ضرور حاصل ہوتا ہے نا. تو اگر ہر مسلمان کو کچھ نہ کچھ تشبہ حاصل ہے، مثال کے طور پہ کوئی تلاوت کر لیتا ہے، پنجگانہ نمازیں ادا کر لیتا ہے، تو کیا اب وہ بھی خلیفہ بن سکتا ہے؟ نہیں. خلیفہ ایسا ہونا چاہیے جس کو ہر شے میں، دین کے ہر رتبے میں، دین کے ہر شعبے میں اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سا تشبہ حاصل ہو. سمجھ میں آئی بات؟ چونکہ کام خلافت خاصہ میں ہے،
اس لیے تشبہ کامل کی قید لگانا ضروری ہوا، اور تشبہ کامل اس کو حاصل ہو سکتا ہے جو امت کے طبقہ علیاء میں سے ہو، نہ کہ طبقہ وسطی اور ادنا میں سے۔ طبقہ علیاء کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہوا طبقہ، سب سے اونچا طبقہ ہے نا۔ تشبہ سب سے زیادہ کس کو حاصل ہوگا؟ سب سے زیادہ حضور سے مشابہت، حضور سے مشابہت کس کو حاصل ہوگی؟ جس نے حضور کو دیکھا ہے، جس نے حضور کو سمجھا ہے، جس نے حضور کو جنگ لڑتے ہوئے دیکھا ہے، نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، حج ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے، صلح کرتے ہوئے دیکھا ہے، غصے میں دیکھا ہے، مسکراتے ہوئے دیکھا ہے، وہ طبقہ علیاء ہی تو ہے، طبقہ وسطی اور طبقہ ادنا نہیں ہے۔ ہم تو طبقہ ادنا میں ہے نا، ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی؟ تو یہاں اس بات کا جی پتہ سر۔ چلا کہ امت میں خلفائے راشدہ کو 4 ہی کیوں کہا جاتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ چلیے یہاں سے پڑھتے ہیں بعثت رسل کی حقیقت۔ بعثت کا مطلب نبی کو بھیجنا، رسل رسول کی جمع ہے۔ رسولوں کو مبعوث کرنے بھیجنے کی حقیقت کیا ہے، اور خصال نبوت کا بیان، نبوت کے خصائل، نبی ہونے کی کیا خصلتیں کیا خاصیتیں ہوتی ہیں۔ جب یہ معلوم ہو گیا کہ خلافت خاصہ نمونہ نبوت اور تشبہ بنبوت کا نام ہے۔ خلافت خاصہ کسے کہتے ہیں؟ نبی سے مشابہ ہونے کا، نبوت سے مشابہ ہونے کا، ہے نا۔ وہ بعینی ہی نبوت نہیں کہلائے گی، نمونہ نبوت کہلائے گی۔ تو ضروری ہوا کہ بعثت رسل کی حقیقت بتلائی جائے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے نا، جب ہمیں پتا چل گیا کہ خلافت اس کو کہتے ہیں کہ وہ نبوت کا نمونہ ہوتا ہے، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ نبوت کسے کہتے ہیں اور بعثت رسول کیا چیز ہے، تب سمجھ میں آئے گا نا کہ خلافت کیا چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان خصال اور صفات کو بیان کیا جائے جو نبی کو بحیثیت نبوت کے حاصل ہوتے ہیں، تاکہ خلافت خاصہ کی بیان کردہ حقیقت خوب واضح ہو سکے۔ بعثت رسول کے بھیجنے کے یہ معنی نہیں کہ کسی کو پیغمبر بنا کر آسمان سے زمین میں بھیج دیا جائے، یا مشرق سے مغرب میں، یا ایک شہر سے دوسرے شہر میں کسی شخص کو نبی بنا کر بھیج دیا جائے۔ مطلب عام طور پر جو ایمبیسڈر ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ ایمبیسڈر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بھئی ایک وفد ہوتا ہے یا ایک بندہ ہوتا ہے، اس کو کہہ دیا جاتا ہے تم ایک شہر سے فلاں جگہ جاؤ ایمبیسڈر بن کے، تم ایک ملک سے فلاں جگہ چلے جاؤ، مشرق سے ہے تو مغرب میں چلے جاؤ، یہ مطلب ہوتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا کہ آسمان سے بھیج دیا زمین میں ایمبیسڈر بنا کے، بس ایسے ہو گیا، یہ مطلب ہے؟ نہیں جی، ٹھیک ہے، بلکہ بعثت رسل کے معنی یہ ہیں کہ حق جل شانہ کا ارادہ لطیف و رحمت اس امر کے متعلق ہو کہ ارسال رسول اور بعثت نبی کے واسطے سے بندگان خدا کو دین خداوندی اور شریعت الہیہ سے آگاہ کیا جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک لطیف، ایک بہت باریک ارادہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہیں کہ میں رسول کو بھیجوں، نبی کو بھیجوں، اور اس نبی کے واسطے سے اپنے بندوں کو اپنے دین کی طرف، اپنے قانون سے آگاہی کرواؤں، ٹھیک ہے، تاکہ ان کی اصلاح اور فلاح، اصلاح کا مطلب ان کی درستی، فلاح کا مطلب ان کی کامیابی، یہاں سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ان کی اصلاح اور فلاح کا باعث ہو۔ اور ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ اور بندوں کے درمیان واسطہ بننے کے قابل ہر فرد بشر نہیں ہو سکتا۔ ہر بندہ بادشاہ سے جا کے تھوڑی نہ مل سکتا ہے، تو ہر فرد بشر اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ تو نہیں مل سکتا نا، بلکہ ان دونوں کے درمیان کوئی نہ کوئی صلاحیت ہونی چاہیے بندوں کے درمیان جا کے مل سکے، اور ہر شخص میں یہ صلاحیت نہیں کہ وہ نبوت و رسالت اور سفارت خداوندی اور خلافت ایزدی کے منصب جلیل پر فائز ہو سکے۔ بس الفاظ علمی اور ادبی ہیں۔ ایزدی کا مطلب ہوتا ہے خدا، خلافت ایزدی یعنی اللہ کی خلافت، کہ اس عظیم منصب پر فائز ہو سکے۔ ہر انسان میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی، اس لیے حکمت اور مصلحت اس کو مقتضی ہوئی کہ افراد بشر میں سے بعثت کے لیے
ایک ایسے فرد کو معین کیا جائے کہ جس کا مبارک اور بزرگ وجود زمین پر ایسا ہو جیسا کہ آسمانوں میں جبرائیل امین کا وجود ہے، اس کا نفس قدسیہ ملائے اعلیٰ کے غائب درجے مشابہ ہو۔ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جب ہر کوئی خلیفہ نہیں بن سکتا، ہر کوئی بادشاہ سے کیا کہتے ہیں اللہ تعالی سے ڈائریکٹ مل نہیں سکتا، اتنی صلاحیت ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی، اور نہ ہر کسی کو نبی بنایا جا سکتا ہے، تو نبی ایسے شخص کو بنایا جائے گا نا جو ایسا مبارک ہو، ایسا بزرگ ہو۔ بزرگ کا مطلب ایسی بڑی اونچی صفات والا ہو جو زمین میں ایسا ہو جیسے آسمان میں جبرائیل ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام بہت زیادہ مقدس ہیں، بہت زیادہ نفیس ہیں، بہت زیادہ مبارک ہیں، اور ملائے اعلیٰ یعنی آسمانی اللہ تعالیٰ کے جو نظام ہیں، جو وہاں کی دنیا ہے، جو ملائے اعلیٰ جسے کہتے ہیں ہم شریعت کی اصطلاح میں، جہاں پر فرشتوں کا وجود ہوتا ہے اور وہاں پر پورا ایک دربار سجا ہوتا ہے، ان میں سب سے زیادہ مقدس اور سب سے زیادہ اہمیت حضرت جبرائیل کو حاصل ہے، ٹھیک ہے؟ تو زمین میں بھی وہ حضرت جبرائیل سے مشابہ شخص ہونا چاہیے، بزرگی میں، مقدس ہونے میں، مبارک ہونے میں، صفات میں، ٹھیک ہے، تاکہ اس کو منصب نبوت کے اور خلافت الہیہ کے منصب پر فائز کیا جا سکے۔ سمجھ میں آیا؟ جی سر۔ بس یہ آخری ہے، لوازم نبوت۔ سر خلافت ایزدی کسے کہتے ہیں؟ ابھی بتایا نا میں نے، ایزدی کا مطلب ہوتا ہے الہی، ٹھیک ہے؟ ایزدی کہتے ہیں خدا کو۔ خلافت ایزدی کا مطلب اللہ کی خلافت، اللہ کی نیابت۔ اللہ کیا کرتے ہیں؟ انسان کو خلیفہ بنا کر زمین میں بھیجتے ہیں کہ جاؤ حکمرانی کرو میری طرف سے، زمین میں جابروں ظالموں کو ختم کرو، ظلم کو ختم کرو، میرا سکہ جماؤ، یعنی میری بات منواؤ، میرا تعارف کرواؤ، جس کو جو حق دینا ہے وہ حق دو، عدل قائم کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیابت ہے نا، تو اسے کہتے ہیں خلافت الہیہ، اگر ہم اردو میں عربک انداز میں کہیں، اور اگر ہم فارسی میں کہیں تو کہیں گے خلافت ایزدی۔ چلیے، لوازم نبوت۔ جی شکریہ۔ نبوت کے لوازم بلکہ اجزاء میں یہ امر ہے کہ نبی کا نفس ناطقہ اپنی دونوں قوتوں یعنی قوت عاقلہ اور قوت عاملہ میں تمام عالم سے بلند اور برتر ہو۔ کاش آپ لوگ علمی اصطلاحات سے واقف ہوتے۔ ہم لوگوں نے اپنی ناولوں میں بس انگلش بھر دی ہے، کہاں سے یہ جملے سمجھ میں آئیں گے؟ نفس ناطقہ کا مطلب ہوتا ہے نبی کی جان، زندہ جان۔ دونوں قوتوں میں، جو زندہ انسان ہوتا ہے اس کے پاس دو قوتیں ہوتی ہیں، ایک عمل کرنے کی صلاحیت اور ایک سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، قوت عاقلہ اور قوت عاملہ۔ یہ دونوں صفات ہر انسان کے پاس ہوتے ہیں، لیکن نبی ایسا ہے، نبی کو ایسا ہونا چاہیے کہ ان دونوں صفات میں سارے عالم سے سب سے بلند ہو، سارے عالم میں سب سے اعلیٰ اس کے پاس یہ صفات موجود ہوں بدرجہ اکمل طریقے سے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جی سر۔ حق جل شانہ جس کو منصب نبوت پر فائز فرماتے ہیں، اس کو محض اپنے فضل اور رحمت سے بلا کسی سعی اور بلا کسی جد و جہد کے اس کو ایک ایسی خاص قوت عاقلہ عطا فرماتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کا نفس ناطقہ عالم غیب کی وحی اور الہام کو سن سکے اور سمجھ سکے، اور ملائکہ اور جنت اور جہنم اور عالم ملکوت کی چیزوں کا مشاہدہ کر سکے، اور آئندہ کے جو واقعات صور مثالیہ کے ذریعے اس کو خواب میں دکھلائے جائیں ان کو کما حقہ سمجھ سکے۔ یہاں پر بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ نبی جیسے ولی بننے کے لیے بہت ساری محنتیں کرنی پڑتی ہے نا،
بہت ساری محنتیں کرنی پڑتی ہے، تب جا کے بندہ ولی کہلاتا ہے۔ دنیا کے کوئی بھی چیز کو حاصل کرنا ہے تو بہت زیادہ محنتیں کرنی پڑتی ہے، تب جا کے وہ منصب پر فائز ہوا جا سکتا ہے۔ نبی کو محنت کرنی نہیں پڑتی، وہ اللہ کی مرضی ہے، وہ اللہ کا فضل ہے، وہ اللہ کی عطا ہے، وہ اللہ جس کو چاہے نبی بناتا ہے، بغیر کسی سعی یعنی کوشش کے، بغیر کسی جدوجہد اور ریاضتوں اور کسی بھی قسم کی چیز کے۔ اللہ تعالیٰ خود کیا کرتے ہیں، اس کو وہ قوت عاقلہ عطا فرما دیتے ہیں اور وہ قوت عاملہ عطا کر دیتے ہیں، اور اس کو اتنا باصلاحیت بنا دیتے ہیں کہ وہ عالم غیب کی وحی کو سن سکتا ہے، الہام کو سن سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، ملائکہ اور جنت و جہنم کو دیکھ سکتا ہے، عالم ملکوت میں ملائے اعلیٰ میں ہونے والی چیزوں کو وہ دیکھ سکتا ہے، اور آئندہ کے جو واقعات ہونے والے ہیں اس کو وہ اس کے سامنے پردے کی طرح پیش کر دیے جائیں، پردے پر جیسے چلتی تصویروں کو پیش کر دیا جاتا ہے، ایسے اس کے سامنے پیش کر دیے جائیں، اس کے سامنے سے وہ مستقبل کے پردے ہٹا دیے جائیں، تو وہ خواب میں یا زندہ دیکھتے ہوئے جاگتے ہوئے دیکھ سکے، سمجھ سکے ان کو کہ کیا ہے۔ وہ اتنی باصلاحیت شخصیت بننے کے لیے کسی بھی قسم کی صحیح یا کوشش یا جدوجہد کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ یہ اللہ کا اپنا فضل ہوتا ہے، یہ اللہ کی اپنی رحمت ہوتی ہے۔ کوئی بھی کوشش کر کے نبی اور رسول نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح حق تعالی اس کو محض اپنی رحمت اور عنایت سے بلا کسی مجاہدے اور ریاضت کے ایسی بے مثال قوت عاملہ عطا فرماتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا نفس ناطقہ تمام اخلاق فاضلہ اور ملکات صالحہ کا معدن اور منبع بن جاتا ہے، اور اس کے اعضاء و جوارح سے افعال جمیلہ اور اعمال صالحہ کا صدور نہایت سہولت بلکہ لذت اور فرحت کے ساتھ ہونے لگتا ہے۔ کیا بات ہے! یعنی انہوں نے کہا قوت عاقلہ ایسی کہ اس کی عقل ایسی، اس کی بصارت اور بصیرت اتنی بہترین ہو جاتی ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، جو کوئی اور نہیں سن سکتا، کوئی اور نہیں سمجھ سکتا، اور اس کی جسمانی طاقتیں اور قوتیں ایسی ہو جاتی ہیں، عمل کرنے کی ایسی صلاحیت اس کے پاس پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ایسے ایسے اخلاق اس سے صدور ہوتے ہیں جو کسی اور سے ممکن ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے پاس ایسے ایسے حسین اور بہترین اس کے پاس صلاحیتیں ہوتی ہیں جو کسی اور کے پاس نہیں ہوتی، بلکہ وہ اخلاق فاضلہ، بڑے بڑے اونچے اونچے اخلاق اور ملکات صالحہ، اچھے اچھے ملکات کا وہ منبع بن جاتا ہے، سرچشمہ بن جاتا ہے، اس سے پھوٹنے لگتے ہیں یہ ساری چیزیں، اور اس کے اعضاء و جوارح سے اتنے بہترین افعال اور اتنے بہترین اعمال کا صدور ہوتا ہے، اور وہ کوئی مشکل سے نہیں ہوتا۔ جیسے انسان ہے، وہ کسی گناہ سے بچنا چاہ رہا ہے تو مشکل سے بچے گا، وہ نماز پڑھنا چاہ رہا ہے تو مشکل سے پڑھے گا، ہے نا۔ لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہوتا۔ نبی کا حال ایسا ہوتا ہے کہ وہ اعمال صالحہ اور اخلاق فاضلہ کا صدور سہولت سے کرتا ہے، لذت سے کرتا ہے، فرحت سے کرتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس کے لیے وہ بہت آسان کر دی جاتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رویائے صالحہ نبوت کا 40واں جز ہے۔ رویائے صالحہ کا مطلب اچھے خواب، نیک خواب، سچے خواب، ٹھیک ہے۔ حدیث میں ہے کہ وہ نبوت کا 40واں حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ قوت عاقلہ کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ سمت صالح، عمدہ خصلتیں، نبوت کا 50واں حصہ ہے۔ سمت یہ سین سے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، صاد سے نہیں۔ یہاں پر میرے پاس، آپ کے پاس صحیح لکھا ہوا ہے، میرے پاس غلط لکھا ہوا ہے، میں اس کو صحیح کر لوں گا۔ یہ قوت عاملہ کی طرف اشارہ ہے، یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ انبیاء کو قوت عاقلہ سے نوازا جاتا ہے، لیکن اس کی امت کو بھی قوت عاقلہ تھوڑی بہت مل جاتی ہے۔ تو اچھے جو خواب ہیں، سچے جو خواب ہوتے ہیں، وہ نبوت کا 40واں حصہ ہوتا ہے، یہ حضور نے کہا، بخاری کی روایت ہے۔ تو یہ قوت عاقلہ کی طرف اشارہ ہے کہ غیبی باتوں کو کبھی کبھی انسان سمجھ سکتا ہے، اس کو کشف اور الہام ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، سچے واقعات اس کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اور سمت صالح یعنی اچھی اچھی خصلتیں، یہ نبوت کا 25واں حصہ ہے،
ٹھیک ہے، 25واں جز ہے. تو یہ قوت عاملہ کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کے پاس ایسی صفات آ جاتی ہیں جو اس کے اطراف میں عام طور پر نہیں ہوتی، اور اس کی طرف بھی اشارہ مفہوم ہوتا ہے کہ قوت عاملہ کا درجہ قوت عاقلہ سے کم ہے. دیکھو یہاں پر کیا کہا، 25واں حصہ، اور وہاں پر کیا کہا، 40واں حصہ. اس سے پتا چلا کہ قوت عاقلہ کہاں لکھا ہوا، قوت عاملہ کا درجہ قوت عاقلہ سے کم ہے. یعنی قوت عاقلہ یعنی عقل کی صلاحیت، علم غیب کو سمجھنے یا الہام کو سمجھنے اور ان سب چیزوں کو بہت اچھے سے سمجھنے، مفہوم کرنے کی صلاحیت زیادہ اہمیت کی حامل ہے قوت عاقلہ سے، قوت عاملہ سے. کیونکہ قوت عاملہ میں انسان عمل کرتا ہے اور اس سے اخلاق کا صدور ہوتا ہے. اتنی بات میرے خیال میں آج کے لیے کافی ہے. میں تو خیر اور آگے پڑھ لوں، لیکن آپ لوگ سمجھیں تو بہتر رہے گا. اس کے نہیں بعد سر، ہے بس آج اتنا کافی ہے. جی، خواص نبوت کی ایک عجیب مثال، شخص اول، شخص ثانی، آگے ہیں ساری چیزیں، ہم انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے. اب اس کو انشاءاللہ ہم روزانہ پڑھیں گے اس کتاب کو. آگے بہت بہترین چیزیں ہیں. یہ تو تمہیدی باتیں ہیں، ان کی تمہیدی باتیں، ایسی تمہید ہے اگر اس کو سمجھ لیا جائے نا تو دنیا کا کوئی فتنہ پریشان نہیں کرے گا اس باب میں، اس معاملے میں. اللہ تعالی ہمیں سمجھائے اور ہمیں بھی کیا کہتے ہیں، اللہ تعالی قوات عاقلہ اور قوات عاملہ کے وافر حصے نصیب فرمائیں. آمین. آمین. جی فرمائیے. جیسے قوت عاقلہ آپ نے کہا کہ 40واں حصہ جو ہوتا ہے، مینس کے نبوت جو نبی ہوتا ہے اس کے پاس، ان کے پاس ہوتا ہے. تو جو قوت عاملہ ہے جو 25واں حصہ ہے، اس میں سے ہم لوگوں کو ملا ہے ایک حصہ، مینس کے یہ تھوڑا کلیئر کیجیے. دیکھیں ہر کسی کو سچے خواب نہیں آتے، ہے نا، اللہ والوں کو آتے جی ہیں، جس کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں کہ اس کو خواب سچے آتے ہیں. حضور نے کہا وحی آنے سے پہلے کیا ہوتا تھا، حضور کو سچے خواب آیا کرتے تھے. یعنی جو وہ خواب میں دیکھتے ہیں، صبح اٹھتے تو وہ بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے انہوں نے خواب میں دیکھا ہے، ذرا برابر بھی چینج نہیں. ایسا ہر کسی کے ساتھ نہیں ہوتا. اسی طرح اچھے اخلاق کا صدور، مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ خود ہی اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں، ہم ان کو دیکھ کر رش کرتے ہیں اس کے کتنے پیارے اخلاق ہیں، اس کے کتنے بہترین اخلاق ہیں، یہ اللہ والا کتنا بہترین ہے. ٹھیک ہے، تو یہ قوت عاملہ ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو مشقت کرنی پڑتی ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ان سے کبھی تکبیر اولائی نہیں چھوٹتی، وہ تو لذت سے مست ہو کے پڑھتے ہیں. ان کے پاس ایسی اخلاق، ایسے اعمال ہوتے ہیں جو عام طور پر ان کے اطراف کے سارے لوگ مل جائیں تب بھی نہ کر سکیں. تو یہ ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتی، یہ کہنا چاہ رہے ہیں وہاں پر. ٹھیک ہے، کیا میں اپنی بات سمجھا پایا آپ لوگوں کو؟ جی سر. چلیے، ایک بہت بڑی چیز ہم نے سیکھی ہے آج. آج کا دن ہمارے سال کے بہترین دنوں میں سے ایک ہے. اللہ تعالی ہمیں مزید اچھے اعمال، اچھی صفات، اچھے علوم سے آراستہ پیراستہ فرمائیں. اور انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ کتاب شیئر کر دوں گا. آپ لوگ خود بھی اسے پڑھیے اور پڑھنے کے ساتھ اپنی فہم پر کبھی بھی اکتفا مت کیجیے. جو باتیں سمجھ نہ آئیں اس کو نوٹ کر لیجئے، ان الفاظ کو لکھ لیجئے. اس طرح سے ہم ایک کتاب کو پڑھیں گے، سمجھیں گے تو بہت سی چیزوں میں ہمیں مدد ملے گی اس فہم میں. ٹھیک ہے، ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے خود سے پڑھا، کوئی ان کا استاذ نہیں تھا، انہوں نے خود سے پڑھ لیا اور خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیا. ٹھیک ہے، اور ایسی ہی صورتحال پیش آ گئی جس کی وجہ سے ہم نے یہ کتاب پڑھنے کا ارادہ کیا ہے. اور امید ہے آپ لوگوں کو یہ انتخاب اور یہ
جو پڑھنا پڑھانا سمجھنا سمجھانا ہے یہ پسند آیا ہوگا، اور انشاءاللہ آپ لوگ مزید بھی آؤ گے، اور جو شوقین ہے، جو سمجھنا چاہتا ہے یا جو اس معاملے میں بیمار ہے اس کو شامل کرو گے. ٹھیک ہے، اب چلتے ہیں ہم. السلام علیکم ورحمۃ جی اللہ وبرکاتہ.